بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے چند دانے کی اہمیت۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان بنے۔ کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سمیٹنا چاہا۔ مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ بتایا کہ دسترخوان جھاڑوں گا یعنی صاف کروں گا۔ پوچھا، دسترخوان صاف کرنا آتا بھی ہے؟ مفتی صاحب حیران ہوئے کہ اس میں جاننے والی کون سی بات ہے، لہذا یوں پوچھا کہ آپ بتا دیجئے کہ کیسے جھاڑتے ہیں، کیسے صاف کرتے ہیں؟ فرمایا، یہ بھی ایک فن ہے۔ پھر ہڈیوں کو، گوشت لگی بوٹیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو الگ الگ کر لیا۔ پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں کتے کھا سکیں، گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں بلی کھا سکے، روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تاکہ پرندے کھا سکیں، چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چونٹیوں کا بالخریب تھا۔ پھر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک عالم مہمان ہوئے تو انہوں نے کھانے میں پھل پیش کیے۔ فراغت پر اس عالم نے کہا، حضرت پھلوں کے چھلکے میں باہر پھینک آتا ہوں۔ پوچھا، پھینکنا آتا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں آنے والی کیا بات ہے؟ فرمایا، میرے پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں، اگر تمام چھلکے ایک ہی جگہ پھینک دیا جائے تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی۔ بس تھوڑے تھوڑے چھلکے اس طرح متعدد جگہوں پر پھینک دیے جائیں کہ دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہو۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے لیے دودھ لایا گیا۔ آپ نے نوش فرمایا اور تھوڑا سا بچا ہوا دودھ سرہانے رکھ دیا۔ اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی
جب بیدار ہوئے تو گلاس اپنی جگہ سے غائب پایا۔ خادم سے پوچھا کہ اس بچے ہوئے دودھ کا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا حضرت ایک گھونٹ ہی تو بچا تھا، میں نے پھینک دیا۔ آپ بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی، خود ہی پی لیتے یا طوطے بلی وغیرہ کو پلا دیتے تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا۔ پھر ایک اصول سمجھایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے اس کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔ مہمان کے کھانے میں اسراف نہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کو دعوت دی اور بڑی مقدار میں کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا اے ابو اسحاق، آپ ڈرتے نہیں کہ اس قدر میں اسراف نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا مہمان کے کھانے میں اسراف نہیں ہوتا۔ مہمان نوازی کی مثال۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرمایا میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک رکھا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اگر نمک کے ساتھ پودینہ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور لوٹا رہن رکھ کر پودینہ خرید کر لے آئے۔ جب ہم کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے کہ جس نے ہمیں جو روزی دی اس پر قناعت عطا کی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو دی ہوئی روزی پر قناعت کرتا تو مجھے لوٹا گروی نہ رکھنا پڑتا۔ ایک روایت میں ہے مہمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا ٹہرے کہ اس کا دل تنگ ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زعفرانی کے یہاں مہمان تھے۔ جمعے کے روز دونوں نماز کی طرف آنے لگے تو زعفرانی نے اپنی لونڈی کو رقا بنا کر یعنی مینو بنا کر دیا کہ فلاں فلاں کھانا تیار کر دو۔ ایک روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لونڈی کو بلایا اور رقعے میں یعنی مینو میں اپنی پسند کے ایک کھانے کا اضافہ کر دیا۔ جب زعفرانی نے دسترخوان پر نیا کھانا دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ لونڈی نے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رقعے میں یعنی اس مینو میں یہ چیز اضافہ کر دیا۔ اس نے کہا رقعہ لے آؤ۔ جب اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر دیکھی تو اتنا خوش ہوا کہ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ابو معاویہ رضی اللہ عنہ نابینا کو کھانے پر بلایا اور تشتری میں ان کے ہاتھوں پر خود پانی ڈالا۔ جب فارغ ہوئے تو پوچھا اے معاویہ آپ جانتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر کس نے پانی ڈالا؟ فرمایا نہیں۔ کہا امیر المؤمنین نے ڈالا۔ حضرت نے فرمایا اے امیر المؤمنین آپ نے علم کی عزت اور تکریم کی، اللہ تعالیٰ تجھے عزت اور اکرام بخشے گا اور جیسے تو نے علم کی عزت اور تکریم کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ خلیفہ منصور کا حکیمانہ جواب۔ ایک مرتبہ شاہ ہند نے خلیفہ منصور کی طرف کچھ تحائف بھیجے اور ان کے ہمراہ ایک فلسفی طبیب کو بھی بھیجا۔ طبیب نے خلیفہ منصور سے کہا اے امیر المومنین، میں آپ کی خدمت میں 3 دوائیاں پیش کرتا ہوں۔ یہ دوائیاں صرف بادشاہوں کے لیے بنائی جاتی ہیں اور وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ منصور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ طبیب نے کہا میں آپ کی ریش پر ایسا قذاب لگاؤں گا کہ سیاہی کبھی نہیں اترے گی۔
خلیفہ نے پوچھا دوسری دوا کیا ہے؟ طبیب نے کہا میں آپ کو ایسی دوا دوں گا کہ آپ خوب کھا سکیں گے اور بدہضمی نہیں ہوگی۔ خلیفہ منصور نے پوچھا تیسری دوا کیا ہے؟ طبیب نے کہا میں آپ کی پشت اتنی مضبوط کر دوں گا کہ آپ جس قدر چاہیں جمع کریں، تھکاوٹ اور کمزوری نہیں ہوگی۔ خلیفہ نے تھوڑی دیر سر نیچے کیا اور پھر سر اٹھا کر کہا میں سمجھتا تھا کہ تم عقل مند ہو، لیکن حقیقت اس سے الگ ہے۔ سیاہ بالوں کی مجھے ضرورت نہیں، بڑھاپا ایک وقار اور ہیبت ہے، اور میں اپنے چہرے میں پیدا کیے ہوئے اللہ کے نور کو سیاہی کی ظلمت سے نہ بدلوں گا۔ کثرت طعام سے زیادہ کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے اور غفلت پیدا ہوتی ہے۔ رہی عورتوں کی بات تو شہوت جنون کی ایک شاخ ہے، اس کا حد سے زیادہ ہونا برا ہے۔ بس جہاں سے آیا ہے ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جا، مجھے تیری دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔